میں انتھک کوشش اور محنت کرتے ہیں، کبھی کوشش سے رکتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کو کسی برے کہنے والے کی بات بری نہیں لگتی، اس کا ڈر بھی نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے ان کے دل میں۔ ذالک فضل اللہ، اور اس طرح سے ایک قوم کا آنا یہ خدا کے فضل و کرم، خدا کی بخشش ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک خداوند عالم بہت زیادہ وسعت والا، بخشنے والا اور جانکار ہے، اسے ہر بات کی خبر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور ضمن میں نے کل اس عشرے کی پہلی مجلس اس عنوان سے کہ حسینیت دور حاضر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نکات کو پیش کیا تھا، خاص طور پر اس مقدمے میں جن دو نقطوں کو ابھی ریوائز کرتے ہوئے میں آگے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین اہم چیزیں ہیں، ایک خود امام حسین علیہ السلام، دوسرا وہ شخص کہ جو امام حسین کا ماننے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والا ہے، ان کی بات کا سننے والا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں۔ ایک حسین ہے علیہ السلام اور ایک حسینی ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان جس چیز نے رابطے کو بنایا ہے اور جس پر چلنے کا وہ دعویٰ اور ادعا کرتا ہے، وہ اصل میں حسینیت ہے۔ حسین، حسینی اور وہ حسینیت۔ تو جب ہم اپنے رابطے کو اپنے امام کے ساتھ دیکھتے ہیں تو عام طور پر ایک کلمہ ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ کلمہ ہے ولایت کا۔ ہم امام حسین کو اپنا مولا کہتے ہیں۔ تو یہ ولایت کے کلمے کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ولایت کا مطلب چاہے جو بھی لیا جائے لغت کے اعتبار سے، یہاں جب ہم اپنے امام کی بات کرتے ہیں تو سید و سردار ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، یہاں پر اصل معنی یہی ہے، مراد یہی ہے۔ لیکن لغت میں جو 27 معنی کو ذکر کیا گیا ہے، ان 27 معانی میں سے آپ جو بھی معنی اٹھائیں، ان معانی میں دو لوگوں کے درمیان رابطے کا ذکر ہے، چاہے ناصر منصور کا رابطہ ہو، چاہے بھائی کا رابطہ ہو، چاہے محب کا اور محبوب کا رابطہ ہو، ایک رابطے کا ذکر ہے۔ لیکن اس رابطے کی خاصیت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ولایت میں اس نقطے کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر مجھ میں اور میرے مولا میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں ہے، میں اور میرے مولا۔ یا اگر میں مومنین کے لیے قرآن کی آیت جس کی طرف کل اشارہ کیا کہ خدا ایک جگہ کہتا ہے قرآن میں سورہ توبہ میں کہ مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں، بعضهم اولیاء، بعض یہ بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک مومن دوسرے کے لیے مولا اور دوسرا پہلے کے لیے مولا، یہ بھی آپس میں ان کا رابطہ ولی کا رابطہ ہے، اولیاء کا رابطہ ہے۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ مومنین کے درمیان بھی کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اور وہ محور جس کی بنیاد پر ان کا یہ رابطہ اولیاء کا بن رہا ہے کہ جو قرآن کی آگے آیتوں میں تذکرہ ہے، وہ والی ہی چیز ان کے درمیان محور ہے، کوئی دوسری چیز ان کے درمیان حائل نہیں ہوگی۔ ان کے درمیان صرف ایمان کا رابطہ ہے، اور یہ ایمان کا رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چیز اور رکاوٹ اور حائل ان کے درمیان نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ولایت کا جب ہم ادعا کرتے ہیں تو ولایت میں اور میرے مولا کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، نہ میرا نفس آئے گا، نہ دنیا کا کوئی خوف آئے گا، نہ کوئی حزن و ملال۔ جو میرے مولا جب جیسے مجھ سے ایک چیز کو طلب کریں گے، میں بالکل اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ کیوں رہوں گا؟ کیونکہ اس راستے پر آگے مولا چل رہے ہیں اور میں بغیر فاصلے سے ان کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر میں اپنی توان کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کرنے میں کہیں کوتاہی یا غفلت کرتا ہوں تو وہ ان کا بڑا پن ہے کہ یقیناً وہ ہماری نیتوں سے آگاہ ہیں، ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کو دھتکاریں گے کہ کیوں تم پوری طرح سے ویسے نہیں چل پا رہے اس راستے پر جو میں نے بتایا ہے۔
وہ جانتے ہیں ہماری توان کتنی ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ذکر کی گئی، جب بھی ہم کربلا اور فرش عزا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک نقطے کی طرف بہت زیادہ ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ فرش عزا ایک 4 دیواری کے اندر محدود چیز کا نام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ خاص موقع پر، مناسبت پر، محرم و سفر میں بالخصوص ہم لوگ اس کا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم خاص رسوم اور آداب کے قائل ہیں اور اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے. لیکن یہ فرش عزا جو اس طرح سے بچھائی جاتی ہے، یہ اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اہتمام صرف 4 دیوار تک کے محدود نہیں رہنا چاہیے. یہ اہتمام صرف 2 مہینے یا 2 مہینے 8 دن میں محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس چیز کو یہاں ذکر کر رہا ہے کرنے والا، پہلے وہ خود اور پھر سننے والے تمام افراد، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو جو یہاں سنتے اور بیان کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے ہر پہلو، ہر جہت اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. امام حسین علیہ السلام کچھ خاص دنوں سے مخصوص یا کچھ خاص جگہوں پر مخصوص رہنے کے لیے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام ایک کائنات، عالمی شخصیت ہے. ان کا پیغام عالمی پیغام ہے. ان کا پیغام زندگی کے ہر مرحلے، ہر بود میں ہم لوگوں کے کام آنے والا پیغام ہے. ہم انہیں محدود نہ کریں کسی خاص دائرے کے اندر. اگر ہم محدود نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے رابطے کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا رابطہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں امام حسین پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عزادار ہیں. صاحب عزا آج ہمارے زمانے میں وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم انہیں پرسہ دینے کے لیے، ان غموں کو یاد کرتے ہوئے ان کے درد پر کسی طرح سے مرہم کا کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک پرسہ، ایک تعزیت، ایک تسلی ان کو دی جا سکے، کیونکہ واقعاً وہ غم اور وہ مصیبتیں جو امام حسین پر نازل ہوئی ہیں اور وہ مصیبتیں جو امام حسین جن میں مبتلا اور جو ان کے اوپر تحمیل کی گئی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو ہم سنتے ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت جذباتی اور احساساتی ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، اور ہم میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے رونے کی آواز پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، وہ بہت بلند ہو جاتی ہیں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر جو میرے جد کی یاد میں نکلتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم اس طرح کی حالت کا شکار ہوتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ، تو امام زمانہ کا یہ جو جملہ ہے کہ میں اپنے جد کے اوپر آنسوؤں کے بدلے خون گریا کرتا ہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے. امام زمانہ واقعاً اس مصیبت کو ہم سب سے بہتر اور شاید سب سے زیادہ دقیق تر اس مصیبت کو سمجھتے ہوئے اس درد میں مبتلا ہیں. تو ایک طرف امام زمانہ ہیں جو صاحب عزا ہیں، دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو عزادار ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی عزا کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. تو اب ہمارا رابطہ، ہم اپنا امام حسین کے ساتھ رابطہ ایک یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں. تو اب یہاں سے میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جب ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم عزادار ہیں تو کل آخری نقطہ یہ تھا، عزادار یعنی ذمہ دار. عزادار یعنی صرف کچھ رسومات کو ادا کر کے اپنے کاندھوں کو خالی سمجھنے والا نہیں کہ بس میں نے اپنا کام کر دیا. جیسے ہی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں عزادار حسین ہوں، یعنی میں ذمہ دار ہوں ان چیزوں کا، ان ہدف کا، ان مقصد کا کہ جس کو میں نے سنا، جس کو یہاں بیان کیا گیا اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو ایک طرف عزادار کہے اور دوسری طرف ان تمام اہداف سے، ان تمام مقاصد سے جس کے لیے امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو بے بہرا رکھے، لاپرواہ رکھے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو صحیح معنی میں وہ ذمہ دار نہیں ہوا ہے.
اور یہاں ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 2 مہینے 8 دن کا ٹائم ہے جس میں ہم لوگ عزاداری مسلسل برقرار کرتے ہیں اور برگزار کرتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا موقع، بہت اچھی فرصت ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنی میں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آنے والے مہینوں میں اس کو انجام دیں، اور پھر اگلے سال دعا کریں کہ پہلے سال کے مقابلے میں بہتر ذمہ داری کو سمجھنے کا موقع ملے۔ جس وقت ہم اس سوچ کے ساتھ میں آئیں گے تو وہ زمین ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جس کی طرف کل اشارہ کی، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، کہ وہ آ کر کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین قد قتل عطشانا، میرے دادا کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا کو پیاسا شہید کیا گیا ہے اور میں اس کا پوتا ہوں اور میں آیا ہوں تمہاری نجات کے لیے، تب لبیک کہنے والے اس وقت لبیک کہیں گے جب وہ امام حسین کو پہچانتے ہوں گے اور منجی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے زمانے غیبت میں کہ امام حسین کو دنیا کے ہر کونے میں اور ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب بھی ہم اتنی بڑی ذمہ داری اپنی بناتے ہیں اور اپنے اوپر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج میں یہاں بیٹھ کر ایک غرب کے، ایک ویسٹ کے، ایک بہت کونے کے بارے میں پلان کروں اور اس کے ہی بارے میں سوچوں۔ میں سوچوں گا بہت بلند، مجھے سوچنا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک سوچ کے مطابق جب قدم اٹھتے ہیں تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں، پہلے اپنے سے، پھر اپنی فیملی سے، اپنے محلے سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، پھر ہم عالم کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر خداوند عالم نے 3 کلمات کو استعمال کیا ہے الگ الگ جگہ پر، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ایک کلمہ، ایک روٹ ورڈ ہے سما، سما کے جو اور روٹ ورڈ ہے سین میم عین، سما یعنی سننا۔ دوسرا ہے استماع جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، یعنی غور سے سننا۔ ایک مرد ان 2 کی طرف توجہ دیجئے گا۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا کسی بھی مجلس کو جا کر ہم سنتے ہیں تو یہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ میں مجلس میں بیٹھوں یا قرآن کی مثال دوں، کیونکہ قرآن کی مثال خداوند عالم نے اس کے لیے استعمال کیا، لہٰذا اس کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم اپنی باتوں میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے کانوں سے قرآن کی آواز ٹکراتی ہے، اس ٹکرانے کو، اس سننے کو ہم کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں قرآن کو، میں سن رہا ہوں قرآن کو۔ اس کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ سما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ صرف کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، لیکن خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب تم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سما نہیں استماع کرو۔ استماع یعنی کسی چیز کو توجہ سے سننا، کسی چیز کو توجہ سے سننا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجلسیں قرآن یہ ہم لوگوں کے سما کا ذریعہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں سننا ہے، بلکہ توجہ سے سننا ہے۔ توجہ کی طرف تاکید کی گئی ہے، استماع ہونا چاہیے۔ استماع کے اندر اور بھی دوسرے نکات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کیوں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ استماع ہونا چاہیے، کیونکہ جب استماع کے اندر سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک انسان کو اگر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کو لذت ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری لذتیں خداوند عالم نے رکھا ہے، بہت ساری لذتیں، حلال لذتیں، اور زیادہ تر لذتیں حلال ہیں، خداوند عالم نے رکھا ہے کہ ان تمام لذتوں میں سب سے بڑی لذت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے ذہن میں کوئی لذت کو تصور کرتا ہے، کسی کو کوئی کھانے کی لذت ہے، کسی کی غریزی لذت ہے، کسی کی کوئی لذت ہے، لیکن جو اہل عرفان ہوتے ہیں یا جو لوگ
تمام لذتوں کے بارے میں کسی طرح کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس طرح کے افراد، اور ان میں خاص طور پہ ہمارے معصومین کے لیے اس مفہوم کی روایتیں ملتی ہیں کہ سب سے بڑی لذت اگر اس دنیا میں کوئی چیز میں ہے تو وہ ایک جاہل کو ایک نئی چیز پتہ چلے، علم کی لذت، ایک علم کی لذت، ایک چیز جو مجھے معلوم پڑ جائے، وہ چیز جو مجھے نئی پتہ چل رہی ہے، اس کی لذت کہتے ہیں کہ ہر لذت پر بھاری ہوتی ہے۔ اس لذت کا مقایسہ اور اس کا کمپیریزن دنیا کی کسی دوسری لذت کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن یہ لذت کب آئے گی؟ یہ ہمیں کب ایک نئی چیز پتہ چلے گی صحیح طریقے سے؟ اس وقت کہ جب میں صرف سنوں نہیں بلکہ غور سے سنوں، غور سے سننے کی کوشش کروں، استماع جب میری طرف سے ہو۔ اور جب استماع میری طرف سے ہوگا تو دو حال ہو سکتے ہیں، یا وہ چیز جو ذکر کی جا رہی ہے وہ پوری طرح سے میرے لیے واضح ہے، جیسے بیان کیا گیا ہے، جو میں نے سنا ہے یا جو میں نے پڑھا ہے وہ پوری طرح سے واضح ہے، یا ممکن ہے کہ وہ پوری طرح سے میرے لیے واضح نہ ہوئی ہو، اس کے اندر کچھ میرے لیے ابہام رہا ہو۔ تو اب یہاں پر ایک اہم چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر ایک چیز تمہیں نہیں پتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اہل ذکر سے پوچھو جس کے اتم میں مصداق ہمارے معصومین علیہم السلام کی ذات ہے، ہمیں ان کی طرف مراجعہ کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے درمیان اگر ایک خطیب کچھ بھی بیان کر کے اترتا ہے تو اگر استماع ہوا ہے تو خود بخود ایک رسم مجلسوں کے بعد شروع ہو جائے گی کہ خطیب کی صرف واہ واہی نہ کی جائے، بلکہ اگر اس میں کچھ ابہام رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس سے مجلس کے بعد پوچھا جائے کہ جناب آپ نے یہ جو پڑھا تھا یہ کہاں سے پڑھا ہے، کیسے پڑھ دیا ہے، کہاں سے، اس کا ریفرنس کیا ہے، یا آپ نے اپنے دل سے پڑھا ہے یا نہیں، یہ جن کا نام لے کر آپ جن کا ذکر کر رہے تھے ان کی طرف سے اس بات کو بیان کر رہے تھے۔ یہ رسم شروع ہوگی، یہ استماع کا نتیجہ ہوگا کہ سوال و جواب شروع ہوں گے۔ اور اس کے ذریعے سے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم لوگوں کی مجلسوں میں، چونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں عالم کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مجلسوں میں اس طرح سے سوچ کر خطیب آئے گا کہ میں یہاں پر اگر کچھ بیان کروں گا تو اس کو مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو کتنی اس کو تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہر چیز وہ نہیں بولے گا یہاں پر، یا اگر کبھی غلطی سے اس کے منہ سے کچھ نکل گیا ہے تو اس کو جھجک نہیں ہوگی یہ کہنے میں کہ نہیں یہ مجھ سے غلطی تھی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اپنی بات کو میں سدھار کر اب یوں بیان کرنا چاہوں گا، یا اس بات کو میں نے جو ایسے بیان کیا تھا وہ غلط تھا، یہ صحیح طریقہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہر چیز ایک تو خطیب بیان نہیں کرے گا، اور جو بھی چیز وہ بیان کرے گا اس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا، اور یہ ذمہ داری جہاں خطیب کی ہوتی ہے وہاں مستمعین کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں میں سامعین نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ سامعین یعنی سماع، صرف سننے والے۔ سننے والوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی بات سنتے ہیں، کبھی آدھی نہیں سن پائے، آدھی غور سے سن رہے ہیں، آدھے بغیر توجہ کے سن رہے ہیں، کہیں غفلت ہو جا رہی ہے۔ لیکن مستمعین غور سے سننے والے، اب وہ جب پوچھے گا تو وہ ذمہ داری سے پوچھے گا، آدھی بات سن کر یا آدھی بات کو بدل کر نہیں پوچھے گا۔ تو یہ مستمعین کی بھی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ سوال کو پوچھیں، اور ہم لوگوں میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسینیت کو دور حاضر میں پھیلائیں تو سب سے پہلا کام اور سب سے ضروری کام، شاید پہلا کہنا اس سے مبالغہ ہوگا، سب سے ضروری کام جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فرش عزا پر استماع کا ماحول بنے، اور ہم اس میں غور طلب باتیں کہیں تاکہ غور و توجہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کے درمیان بصیرت اور علم میں اضافے کے مرحلے کو ہم طے کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، مخاطب اور اس کے بعد خطیب، دونوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اگر حسینیت کو دور حاضر میں پھیلانا ہے، امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک کے اور ہر انسان تک کے لے جانا ہے، تو خطیب کی اور بیان کرنے والوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ انہیں جو بات بیان کرنا ہے وہ مستند اور معتبر ہونا چاہیے۔ پھر ایک نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسینیت کو دور حاضر میں پھیلانا ہے تو صرف یہ مولانا یا خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسین کی ذات کو، ان کے مقصد کو،
ان کے قیام کو اور ان کے راستے کو صحیح سے سمجھے. جب ماں کے پیٹ سے میں مجلسوں کو سن رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر انشاءاللہ میرے وارثوں کو یہ توفیق ہوئی کہ مجلس برگزار ہوگی، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں مجلسوں کو سنا، پڑھا، اور جس حالت میں بھی مجلسوں سے میرا رابطہ رہا ہے، تو ان مجلسوں کا اثر ہمیں ہماری سماج میں دکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں صرف وہی لوگ جو پہلے سے امام حسین کا تذکرہ سنتے تھے آج بھی اتنے ہی لوگ. اور اگر ہم لوگ اپنے بچپن کو یاد کریں تو تعداد کے اعتبار سے ظاہری طور پہ تعداد کا کم ہوتے چلے جانا. یہ میں بر صغیر کی اور اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور جس منطقے سے یہاں اکثر طلاب یا افراد حاضر ہیں، بمبئی، گجرات یا یو پی کے اور دوسرے علاقوں سے، ہم اس بات کو جانتے ہیں. اگر ہم اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں، ہماری مجلسوں میں ایک زمانے میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد شرکت کیا کرتی تھی. ہماری مجلسوں میں امام بارگاہوں کا فلسفہ ہی یہ تھا کہ غیر مسلمان عزاداری میں شرکت کیا کریں، جن کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کیا کرتی تھی. کیا وجہ ہے؟ اس کے بجائے کہ ہم ان کو اور جذب کرتے اپنے سے، آہستہ آہستہ وہ غیر مسلمان تو ہمارے درمیان سے گئے، وہ اب امام بارگاہوں میں اتنی تعداد میں نہیں آتے ہیں جتنی تعداد میں پہلے آتے تھے. اور یہ میں بہت ہی گھبرا کر کہہ رہا ہوں، اصل تو یہ ہے کہ اب آتے ہی نہیں ہیں. یہ میں بہت ہی احتیاط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی تعداد میں نہیں آتے ہیں جتنی تعداد میں پہلے آیا کرتے تھے. لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صفر کے نزدیک ہو گیا ہے. اور صرف غیر مسلمان نہیں، مسلمانوں کی تعداد جو غیر شیعہ ہیں ان کی تعداد امام بارگاہوں میں کم ہو گئی ہے. اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ہم کو کہ جو حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہر ایک تک کے پہنچانا ہے، وہ لوگ جو آتے بھی تھے آج کیوں نہیں آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں صرف ہماری غلطی ہے، نہیں، دشمن کام کر رہا ہے. تعصب پھیلانے والے، تفرقہ ایجاد کرنے والے، نفرتیں دلوں میں ڈالنے والے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم کہ جن کو امام حسین کے پیغام کے ذریعے سے امام حسین کے اس انسانیت والے پیغام کو پہنچا کر ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی ضرورت تھی، ہم کیوں کامیاب نہیں ہو پائے اس میں؟ اور اگر اب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلا کام، ہماری مجلسوں میں سماع کے بجائے استماع، یہ اگر کوالٹی آ جاتی ہے، غور سے سننے والی کوالٹی، تاکہ ہم باتوں کو پہلے صحیح سے سمجھیں، اور آہستہ آہستہ ہر سننے والی کی ذمہ داری اور پھر بیان کرنے والی کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے پیغام کو اپنے اطراف والوں تک کے پہنچانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم سب کی بڑی دعا ہے آج زمانے غیبت میں، ہم لوگوں کو جو دعائیں تعلیم کی گئی ہیں خاص طور پہ امام زمانہ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے، تو ان دعاؤں میں اس طرح کی دعائیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جس میں ہر امام زمانہ کا چاہنے والا یہ دعا کرتا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک. اے خدایا مجھے تو دائی بنا، دائی دعوت دینے والا بنا، الى طاعتک تیری اطاعت کی طرف میں دعوت دینے والا بن سکوں. خدایا اس غیبت کے زمانے میں مجھے تو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والا بنا. خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو ابا قبا اور امامہ پہنتے ہیں، ان کی ڈبل ذمہ داری ہے. لیکن ہر فرد کی جو اپنے آپ کو امام زمانہ کا چاہنے والا اور مہدویت کا اقرار کرنے والا اور ان کا منتظر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دائی بنے. اس لیے تو وہ دعا مانگ رہا ہے. اور دعا مانگنے کے بعد ایک اہم نقطے کی طرف توجہ کرنا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جب میں نے یہ دعا مانگا کہ مجھے دائی بنا الی طاعتک، تو اس کے لیے مجھے کوشش کرنا ہوگا کہ دائی کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک دائی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے، ایک دائی کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکے. وہ کوالٹیز مجھے اپنے اندر لانا ہوں گی، اور وہ کوالٹیز لانے کے لیے سب سے بڑا کلاس روم، سب سے زیادہ فائدے مند جگہ جہاں پر وہ چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، وہ فرش اعزا ہے.
وہ ہمیں بنائے گا دائی. ہر حسینی کی ذمہ داری ہے دائی الی طاعت اللہ ہو والقادۃ الی سبیلک. خدا کے راستے کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں مجھے قائد بنا. قائد صرف وہ جو دعا پڑھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ تمام لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان دعاؤں کی تلاوت کریں. یعنی ہر آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ میں قائد بننا چاہتا ہوں اللہ کے راستے کی طرف. قائد کسے کہتے ہیں؟ جو آگے بڑھے ایک راستے کے اوپر اور پھر پیچھے کسی کو اپنی طرف لے کر آئے. یعنی ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دائی ہو، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قائد ہو، تاکہ امام زمانہ کا صحیح معنی میں منتظر ہو سکے. اور اگر یہ مجلسیں مجھے دائی نہیں بنا رہی ہیں، یہ مجلسیں مجھے قائد کی طرف نہیں لے جا رہی ہیں، تو مجھے ان رکاوٹوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کا اعتقاد ہی نہیں ہے مجھے کہ ان مجلسوں میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ برعکس ان مجلسوں میں امام حسین کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ امام حسین کے ذکر کا ایک جملہ حر کو، یا امام حسین کا ایک جملہ حر کو جناب حر، زہیر کو جناب زہیر بنا سکتا ہے. اور صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں. اگر ہم نہیں بن رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ تمام حضرات کو کہوں کہ تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ جو باہر منتظر ہیں یا جو ابھی آ رہے ہیں ان کو کسی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ان مجلسوں کے ذریعے سے ہماری توجہ ہونا چاہیے دعوت الی طاعت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ، قیادت الی سبیل اللہ، تاکہ ہم قائد اور دائی جیسے درجے کو حاصل کریں اور پھر لوگوں کو امام حسین کی طرف کھینچنے کا کام ہم شروع کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا کوئی کام رکتا ہے. خدا بند عالم قرآن میں یہ وعدہ کر چکا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. وہ لوگ کہ جن کو اس دنیا میں مستضعف بنایا گیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے. ہم ان لوگوں کو اس دنیا کا امام اور ہم اس دنیا کا ان کو وارث بنائیں گے. یہ کام ہونے والا ہے. جو مستضعف ہیں وہ امام بنیں گے اور مومنین اس دنیا کے وارث بنیں گے. یہ ہونے والا ہے. چاہے ہم کوئی کام اس میں انجام دیں یا انجام نہ دیں، یہ کام ہو کر رہنے والا ہے. تو اب جب ہم کو یہ پتا ہے کہ خدا بند عالم اس کام کو انجام دے کر ہی رہے گا، اور جب خدا ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. خدا بند عالم اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا. کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. کوئی اس کے اندر بیچ میں حائل یا دیوار نہیں بنا سکتا ہے. جو اس نے چاہا ہے وہ ہو کر رہے گا. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. خدا کا ارادہ ہے. وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے ہم احسان کریں گے. تو یہ کام تو ہو کر رہے گا، اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہے. لیکن اس کام کو جب ہم نے سنا کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے ماننے والوں، تم اپنی زندگی کو ہمارے اس ارادے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. اپنی تربیت ایسی کرو، اپنے آپ کو ایسے تیار کرو کہ تم اس ارادے الہی کو محقق کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکو. تم اپنے آپ کو اس سے لیے دیے مت رکھو، اس سے اپنے آپ کو دور مت رکھو، بلکہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو تاکہ تم ان لوگوں میں قرار پاؤ کہ جس نے ارادے الہی کو وجود میں لانے کے لیے کچھ قدم اٹھایا تھا.
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایمان، اس پر اعتقاد. ہم یہ کہہ دیتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، لیکن اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنانا، میں پھر ذکر کروں گا، مقدمے میں بھی میں نے کہا سب سے پہلے اپنے لیے ہے کہ جو چیز ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو، ہمیں اعتقاد ہو. ہم اس بات کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک حسین پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا خدائی اور اسلام کو بچانے کے لیے. یہ کہنا آسان ہے لیکن اس پر اعتقاد ہو کہ اگر میں خدا کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ خدا ہے، پھر یہ پوری دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے. اور جس کے ساتھ خدا ہے اس نے کسی چیز کو نہیں کھویا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. یہ اعتقاد، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن یہ اعتقاد، اور یہ اعتقاد بھی ہم کو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معصومین کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ جب وہ آتے ہیں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو صرف زبانی صورت سے بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ پوری طرح سے ان کو اعتقاد ہے. اگر اعتقاد اپنی باتوں پر نہیں ہوتا اور یہ سبق وہ ہم کو نہیں دینا چاہتے تو یہ مباہلہ کی آیت میں یہ نہیں کہتے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی نفسوں کو لے کر آئیں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیونکہ اعتقاد ہے، اپنے راستے پر یقین ہے، خدا کے اپنے ساتھ ہونے کے اوپر یقین ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں ثم نبتہل، آؤ ہم بھی کرتے ہیں، ہم مباہلہ کریں گے. ہم لوگ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جن باتوں کو سنتے اور پڑھتے اور بولتے ہیں ان باتوں کے اوپر ہمارا اعتقاد اس لمحے کا، اس مرحلے کا ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کے سامنے جو محاجہ کرتے ہیں، جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جن کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنا سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہوں، بغیر اس کے کہ میں اپنی چیزوں کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اعتقاد میں کمی ہے. میرا اعتقاد اگر یہ ہے کہ صرف قدرت و طاقت خدا ہے، جس کو وہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، تو پھر میں کیوں کچھ چیزوں کو بچانے کے لیے، اس کے راستے پر چلنے کے لیے ہچکچاتا ہوں. اگر یہ کہتا ہوں کہ جس کو وہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے میں کیوں ہچکچا رہا ہوں؟ وہ ملے گا نا. آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو دینے کے لیے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ یہ ہچکچاہٹ بتاتی ہے، یہ ڈر و خوف بتاتا ہے، یہ غم و اندوہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ جملے کے اوپر جیسا اعتقاد ہونا چاہیے ویسا اعتقاد نہیں ہے. جس کو تو مل گیا اس کو سب مل گیا، اس پر اعتقاد رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے. جس کو تو مل گیا اس کو سب مل گیا. تو یہ سب چیزیں میرے لیے ضروری نہیں ہیں، تو میرے لیے ضروری ہے. اور یہ اگر میرے لیے ضروری ہے بھی تو اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے میں تجھ کو حاصل کر سکوں. اگر زندگی ہے تو تجھ سے نزدیک ہونے کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہے، تاکہ تجھ کو حاصل کروں. کیونکہ جب تو مل جائے گا تو مجھے سب کچھ ملے گا. اور یہ وہ درس ہے، یہ وہ درس ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہم کو دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے اس میں سے کسی ایک قربانی کی قیمت بھی پوری امت کے موجودہ افراد کے مقابلے میں اگر لایا جائے تو یہ پوری امت کے افراد نہیں ہو سکتے ہیں. حتیٰ وہ شخص کہ جو اس رات میں، اس شب عاشور کی رات میں امام حسین کے ساتھ آ کر ملتا ہے، اس کی قربانی کا بھی جو تذکرہ کچھ علماء نے کیا ہے اور ان کے درجے کا بھی جو تذکرہ کیا ہے وہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. کچھ علماء یوں کہتے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک کچھ علماء کی نظر ہے، لیکن میں اس نظر کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ابھی یہاں مطلوب ہے.
کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب حر کی قبر امام حسین کی قبر سے فاصلے پر ہے، کچھ فاصلے پر ہے، تو جناب حر کو امام حسین نے اپنے تک پہنچنے کا دروازہ بنایا ہے کہ جاؤ پہلے حر کی زیارت کرو۔ حر ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، حر جناب حر ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حر کو دروازہ بنایا ہے اور ہم کو کہا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤ، اور علماء کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب بھی کربلا آتے ہو پوری کوشش کرو کہ جناب حر کی زیارت ضرور کرو، اور ہو سکتا ہے تو پہلے بھی کرو، یعنی اس طرف سے اگر آتے ہو۔ 40 کے علاوہ امام حسین کی زیارت کے لیے 40 میں تاکید ہے کہ سب سے پہلے امام حسین کی زیارت، عمومی دنوں میں حضرت عباس کی زیارت کا، لیکن شہر کے باہر رہتے ہوئے اگر شہر میں وارد ہو رہے ہیں اس طرف سے تو پہلے حر کی تاکید۔ علماء کی سیرت رہی ہے کہ جناب حر کی زیارت ہو، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حر کو یہ درجہ ملا ہے کہ اگر ایک گناہگار امام حسین تک کے پہنچنا چاہتا ہے تو جناب حر کے راستے سے اور ان کے وسیلے سے پہنچے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور جب جناب حر کی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو جناب حر کے بارے میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ جناب حر کربلا پہنچنے سے پہلے ایک ایسے شخص اور ایک ایسا کام انہوں نے انجام دیا تھا کہ امام حسین کی فرس کی لگام کو پکڑا تھا، گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا۔ اگر میں اپنے چھوٹے بچوں کو اور بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ کسی کی لگام کو پکڑنا، گھوڑے کی لگام کو پکڑنا یعنی کیا؟ یعنی کوئی آئے ہمارے گریبان کو پکڑ لے، ہمارے گریبان کو پکڑ لے اور کہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی ہمارے گریبان کو پکڑتا ہے تو کیسا ہمیں لگے گا؟ بہت برا لگتا ہے کوئی کسی کے گریبان یا کالر یا یقے کو پکڑ کر کہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، بہت سخت ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر بھی بہت سخت گزرا تھا کہ یہ حر نے کیسے لگام کو پکڑا ہے۔ پلٹ کر امام حسین کہتے ہیں سکلت کو امو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن اس کا جو جملہ تھا، علماء کہتے ہیں کہ شاید اس جملے کی وجہ سے اور اس معرفت کی وجہ سے حر جناب حر بنے ہیں۔ اگر آپ کی ماں جناب فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ وقت گزرتا رہا، شب عاشور ہے، حر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اس عالم میں بیٹھا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف روایت تاریخ میں الگ الگ مرحلوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی ان کے بھائی اور بیٹے کا تذکرہ اور غلام کا تذکرہ خیمے میں ملتا ہے، کبھی یہ کہ عمر سعد خیمے میں آئے اور جناب حر کی اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے اور ملنے والے یہ کہتے ہیں کہ بابا یا اے حر، کیا وجہ ہے کہ آج کی رات میں تمہارا بدن اتنا کانپ رہا ہے؟ کیوں اتنا لرز رہے ہو تم؟ کیا کل کی جنگ سے ڈر رہے ہو؟ موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ آج کی رات میرے لیے فیصلے کی رات ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرف لے جاؤں۔ بہکانے والے، ورغلانے والے آگے بڑھ کر کہتے ہیں نہیں حر، اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ عرب میں شجاع افراد کے بارے میں ذکر کرو تو ہم تمہارا نام لیتے کہ عربوں میں تم ایک بہت بڑے شجاع ہو، یہ کیا اپنے اوپر تم نے حالت طاری کر رکھی ہے؟ لیکن حر نے بتایا کہ شجاعت تلوار کی شجاعت کا نام نہیں ہے، شجاعت یعنی حق و باطل میں حق کو انتخاب کرنا، باطل کو ٹھکرانا یعنی شجاعت ہے۔ اور انہوں نے اس پیغام کے اوپر، اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس خیمے کو اور اس لشکر کو ٹھکرایا، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور ایک روایت کے مطابق اپنے غلام کے ساتھ میں امام حسین کے خیمے کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے، روایت میں عجیب جملے لکھے ہوئے ہیں، تاریخ میں عجیب جملے ہیں کہ جس وقت جناب حر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے بھائی اور بیٹے اور غلام کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں امام حسین کے، تو سامنے سے امام حسین حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں، علی اکبر کو آواز دیتے ہیں، جناب حبیب کو آواز دیتے ہیں، اور ایک استقبالیہ وفد لے کر نکلتے ہیں، گروہ لے کر نکلتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کا استقبال کیا جا سکے۔ حر جیسے ہی امام حسین کو اپنے نزدیک دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ امام حسین نے دونوں ہاتھوں سے ان کو اٹھایا،
اپنے گلے لگا کر کہا حر تم میرے بھائی ہو تو میں تمہارا میزبان ہوں، لیکن میزبانی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہاں زادارو، امام حسین بڑے ہی شان و شوکت سے حر کو اپنے خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہاں زادارو، جب حر خیمے کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ صبح عاشور نمودار ہونے کے بعد جب عمر سعد کے لشکر کی طرف سے پہلا حملہ ہوتا ہے جس میں 22 سے زیادہ امام حسین کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں اور اب نوبت آتی ہے ایک ایک کر کے مقتل میں جا کر لڑنے کے لیے، تو سب سے پہلا شخص جو امام حسین کے پاس آتا ہے وہ جناب حر ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، اب تک کہ میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، یہ بچوں کی پیاس کی آواز سنتا ہوں، شرمندگی میں اضافہ ہوتا ہے، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، وہاں پر ان کا جوان بیٹا کھڑا ہوا تھا، کہتا ہے مولا جوان بیٹے کی موجودگی میں بوڑھا باپ پہلے کیسے جا سکتا ہے؟ امام حسین نے اس جوان کو مقتل میں جانے کی اجازت دی، وہ جوان جاتا ہے زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گرتے ہوئے امام حسین کو آواز دیتا ہے۔ بس کیا تھا، امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اس جوان بیٹے کے نزدیک جو زخموں سے چور چور ہو چکا ہے بوڑھا باپ پہلے پہنچ گیا ہے۔ حضرت عباس کو دیکھ کر امام حسین ارشاد فرماتے ہیں عباس یہ کیا غضب ہو گیا، جوان بیٹے کے لاش پر بوڑھا باپ میرے نانا نے منع کیا ہے۔ ہاں زادارو، صبح عاشور حضرت عباس تھے، رسول کی اس تعلیم پر عمل کے لیے انہوں نے حضرت عباس سے مدد مانگی، لیکن عصر عاشور ہے، جوان بیٹے کے سلام کی آواز ہے، بوڑھا باپ ہے جو گرتے اٹھتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کے لاش جسم تک پہنچتا ہے۔ بس عزیز و توجہ کیجئے گا، اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ جب جوان بیٹے کے جسم کے نزدیک پہنچے تو اس کا ہاتھ سینے کے اوپر ہے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ سینے میں برچی کی انی ہے، اپنی آستین کو پلٹ کر برچی کی انی کو نکالتا ہے یہ بوڑھا باپ۔ عجب غضب ہو گیا، ایک طرف جوان کا لاشا ہے، ایک ہاتھ میں اس کا کلیجہ ہے اور باپ دو زانوں بیٹھا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ ماتم حسین۔